بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غوث اعظم پیر پیراں پیکر عشق و وفا، کیجئے چشم کرم بہر علی مشکل کشا۔ آپ ہیں حسنی حسینی سیدہ کے لاڈلے، میں ہوں منگتا مجھ کو دیجئے صدقہ آل پاک کا۔ آپ کے در کا بھکاری آپ کا شدائی ہوں، آپ کا در چھوڑ کر کس در پہ میں جاؤں بھلا۔ آپ کے در کی کروں دربانی میں بھی عمر بھر، مجھ کو یہ اعزاز شاہ اولیاء کر دے عطا۔ دستگیری آپ کی سنسار میں مشہور ہے، دیجئے مجھ کو سہارا تاجدار اولیاء۔ رنج و غم میں مبتلا ہوں کوئی بھی اپنا نہیں، المدد اے شاہ جلا مظہر نور خدا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ اور ایک ضعیفہ جس کے 11 پوتے ہوئے، لیکن کیسے؟ آئیے آپ کو یہ واقعہ سناتے ہیں، آپ بھی جان کر حیران ہو جائیں گے۔ بغداد شریف میں ایک عورت رہا کرتی تھی جس کا ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا، اس کے سوا اس کا کوئی نہ تھا۔ وہ عورت ہر ماں کی طرح اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتی تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کو بہت ہی اچھے طریقے سے پالا اور اس کی پرورش کی۔ عورت ولیوں کو بہت ماننے والی تھی اور جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو وہ اس وقت کے ولی کے پاس چلی جاتی اور اپنی حاجت ان کے سامنے رکھ دیتی۔ وہ اللہ والے اس کے لیے دعا کرتے اور ان کی دعا سے اس کے کام آسان ہو جاتے، اور اس طرح کی زندگی وہ گزار رہی تھی کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتی۔ اب اس کا بیٹا بڑا ہو گیا تھا۔ جب بیٹا جوانی کی عمر کو پہنچا اور اچھا کمانے لگا تو اس نے سوچا میں اس کی شادی کر دوں، کیونکہ وہ اب بوڑھی ہو چلی تھی۔ اس نے سوچا کہ بیٹے کی شادی کروں گی تو میرے گھر آنگن میں بھی پوتے کھیلیں گے۔ خیر، اس نے اپنے بیٹے کی شادی کرنے سے پہلے اس وقت کے ولی کے پاس چلی گئی اور ان سے کہا کہ حضور، آپ میرے بیٹے کے لیے دعا کیجئے کہ میرے بیٹے کی شادی ہونے والی ہے اور اس کی زندگی بہت اچھی گزرے، شاد و آباد رہے اور میرا بیٹا صاحب اولاد بھی ہو جائے۔ اور بزرگ اللہ والے اس کے لیے دعا کرتے اور ان بزرگ اللہ والوں نے بھی اس کے بیٹے کے حق میں دعا کی کہ جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے بیٹے کو خوشیاں دے اور تم بھی اس کی خوشیاں دیکھو۔ غرض کہ وہ عورت اپنے گھر آ گئی اور ایک اچھی سی لڑکی سے اپنے بیٹے کی شادی کر دی۔ اس کی بہو بہت اچھی تھی، وہ اپنی ساس کا بہت خیال رکھتی تھی اور بیٹا بھی اپنی ماں کا فرما بردار تھا۔ اس نے زندگی میں جتنی قربانیاں دی تھیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے بیٹے کے بدلے پورا صلہ دیا۔ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے لو لگا کر رکھتی اور دعا کرتی، یا رب الکریم، تو نے مجھے ہر نعمت دی ہے، میری ہر دعا کو قبول کیا ہے، میری آخری دعا بھی سن لے، میرے بیٹے کو بیٹا عطا کر دے۔ یہ خوشی میں دیکھنا چاہتی ہوں اپنی آنکھوں سے، اپنے پوتوں کو دیکھنا چاہتی ہوں، اپنی نظروں کے سامنے کھیلتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں، اپنی گود میں کھلانا چاہتی ہوں۔ بس میری زندگی کی یہ آخری خواہش پوری کر دے، پھر تیرے پاس خوشی خوشی آ جاؤں گی۔ اب وہ روز اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی کہ اس کے بیٹے کی شادی کو 1 سال ہونے کو آیا تھا اور ابھی تک اس کو امید بڑھ نہیں آئی تھی، ابھی تک اس کی خوشی پوری نہیں ہوئی تھی، کوئی خوشخبری نہیں ملی تھی اور نہ ہی بہو نے اسے کوئی امید کی خبر سنا رکھی تھی۔ اس نے ایک حکیم سے اس کا علاج کروانا شروع کر دیا۔ حکیم نے کہا کہ یہ دوا اپنے بیٹے اور بہو کو کھلا دو، انشاءاللہ تمہارا بیٹا بہت جلد باپ بن جائے گا۔ امید اور آس کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور وہ عورت بھی دعا کر رہی تھی اور ساتھ دعا بھی دے رہی تھی، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اب 1 سال گزرا، 2 سال گزرے،
یہاں تک کہ اس کے بیٹے کی شادی کو 11 سال گزر گئے اور وہ صاحب اولاد نہ ہوا۔ وہ ضعیفہ بہت اداس تھی کیونکہ اب اس کی عمر اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ سجدے کرتی رہتی تھی یا اللہ اور دعا کرتی رہتی یا اللہ میرے دعا قبول فرما، میرے بیٹے کو بیٹا عطا کر دے۔ آس پڑوس کے لوگ جو کہ اس کی کانا پھوسی میں لگے ہوئے تھے انہوں نے اس کے کان بھرنا شروع کر دیے اور کہا کہ اپنی بہو کو برا بھلا کہو، تم خود کیوں روتی ہو، کیوں غم کرتی ہو، اکلوتا اور لاڈلا بیٹا ہے تمہارا، اپنے بیٹے کی کہیں اور شادی کروا دو۔ اور نے لوگوں کے کہنے پر اپنے بیٹے سے بات کی اور کہا بیٹا میں تمہاری دوسری شادی کروانا چاہتی ہوں، تمہاری بیوی نے تمہیں کوئی خوشی نہیں دی، وہ بے پھل کا درخت ہے، میں اپنی آنکھوں سے اپنے پوتوں کو دیکھنا چاہتی ہوں، تیری بیوی نے تو میرا ارمان پورا نہیں کیا۔ میں نے کہا نہیں ماں، اس پہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ تو سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، آپ اس عورت پر الزام نہیں لگا سکتی، اولاد ہونا نہ ہونا اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے۔ وہ ضعیفہ کہنے لگی مجھے امید ہے کہ میرے ہاں ضرور اولاد ہوگی، مجھے پتہ ہے اللہ کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ کہنے لگی میں بغداد میں مشہور ولی ہیں، میں ان کے پاس چلی جاؤں گی، وہ ضرور میرے حق میں دعا کریں گے، وہ مجھے مایوس نہیں کریں گے۔ بیٹے نے بہت سمجھایا ماں کو لیکن ماں نہیں مانی اور کہا میں وقت کے ولی کے پاس جا رہی ہوں، مجھے مت روکو۔ کے بعد وہ اس وقت کے سب سے زیادہ جانے مانے اللہ والے کے پاس چلی گئی اور اپنے دکھڑے سنانے لگی اور کہا حضرت اپنے بیٹے کی شادی سے پہلے بھی میں آپ سے دعا کرانے آئی تھی، آپ سے کہا تھا کہ میرا بیٹا زندگی کی خوشیاں پائے، وہ بہت خوش ہے، اس کی بیوی اس کے ساتھ خوش و خرم کی زندگی گزار رہی ہے، لیکن اس کی شادی کو 11 سال ہو گئے ہیں، اب تک کوئی بھی اولاد نہیں ہوئی، کیا میں پوتوں کی چاہت لیے اس دنیا سے چلی جاؤں گی؟ میں نے کبھی اللہ تعالیٰ سے شکایت نہیں کی اور نہ شکوہ کیا، لیکن یہ میرا آخری ارمان ہے جس کو لیے میں دنیا سے نہیں جانا چاہتی۔ وہ اللہ کے ولی کہنے لگے مجھے وقت دو بی بی اور تم دوسرے دن آنا تاکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکوں اور دیکھوں معاملہ کیا ہے۔ اس کے بعد وہ ضعیفہ اپنے گھر چلی گئی اور اگلے دن ان کی خدمت میں حاضر ہوئی، وہ بہت بے چین تھی۔ دوسرے دن وہ بھاگی ان اللہ والے کے دربار میں پہنچی اور کہا کہ آپ نے میرے لیے دعا کی ہوگی، بتائیے حضرت کیا میرے بیٹے کی قسمت میں اولاد ہے، کیا میری قسمت میں پوتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے بڑے افسوس کی بات ہے ضعیفہ، لیکن میں نے رات بھر دعا کی ہے اور مراقبہ کیا ہے، لیکن میرا علم کہتا ہے کہ تمہارا بیٹا کبھی بھی صاحب اولاد نہیں ہو سکتا، تم پوتوں کی خوشیاں نہیں دیکھ پاؤ گی۔ اس نے کہا آپ نے خبر سنا کر تو میرے دل کو ہی توڑ دیا ہے، کیا مطلب لوہے محفوظ میں میرے لیے کوئی اولاد نہیں ہے؟ یہ کیسا فیصلہ ہے تقدیر کا؟ وہ کہنے لگے دیکھو یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے نا، وہ جسے چاہے اولاد دے، جسے چاہے اولاد نہ دے، کسی کو چاہے تو بیٹا دے، کسی کو چاہے تو بیٹی دے، کسی کو چاہے تو دونوں دے اور چاہے کسی کو کچھ بھی نہ دے اور بانجھ بنا دے، یہ تو اس کی مرضی اور اس کی مصلحت ہے، اس پر صبر و شکر کرو۔ اور ویسے تمہارا بیٹا موجود ہے، تمہیں اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ تو کہنے لگی بیٹے کی اولاد سے زیادہ محبت ہوتی ہے، اس کی اولاد سے میں تو چاہتی ہوں میرے پوتے ہوں، اور میں تو اب دکھی ہو کر دنیا سے چلی جاؤں گی۔ وہ کہنے لگے میں کچھ نہیں کر سکتا، میں کیا کروں، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے آگے تو
کوئی بندہ بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ جو تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے وہی ہو کر رہتا ہے۔ وہ بڑی آس لگا کر آئی تھی، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور جب آستانے سے نکلی تو وہاں پر ایک ننھا منا 10 سال کا بہت خوبصورت سا بچہ کھڑا تھا۔ اس نے ضعیفہ کو روتے ہوئے دیکھا تو اس کے پاس چلا گیا اور کہا، بی بی تم کیوں رو رہی ہو؟ والے کے پاس سے اس قدر روتی ہوئی کیوں آئی ہو؟ ایسا کیا ہو گیا ہے؟ اللہ کے ولی نے کیا کہہ دیا ہے؟ تو کہنے لگی، تم تو چھوٹے بچے ہو، میں کیا بتاؤں تمہیں؟ تو بچے نے کہا کہ بتائیے نا، میں جاننا چاہتی ہوں آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا، میرے بیٹے کی شادی کو 11 سال ہو گئے ہیں اور اب تک اس کے ہاں کوئی بھی اولاد نہیں ہوئی۔ پوتے کی چاہ لے کر یہاں آئی تھی۔ یہ اللہ کے ولی کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کی قسمت میں بیٹا نہیں ہے، بیٹا تو کیا کوئی بیٹی بھی نہیں ہے۔ میں تو بہت خوش تھی، میں نے اپنے بیٹے کے بعد پوتوں کی خوشیاں بھی دیکھنی ہے، لیکن اب تو لگتا ہے میری خواہش پوری نہیں ہوگی۔ وہ روتی ہوئی وہاں سے جانے لگی تو بچہ کہنے لگا، اچھا میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ تو کہنے لگی، کیا تم میرے لیے دعا کرو گے؟ اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنے اتنے بڑے ولی کی دعا نہیں سنی تو وہ تمہاری بات کو کیسے سنے گا؟ تو اس بچے نے بڑے پیار سے کہا، آپ کے آنسو مجھ سے دیکھے نہیں جاتے، اس لیے میں اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے ضرور دعا کروں گا تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس خواہش کو پورا کر دے، کیونکہ آپ اس طرح رو رہی ہیں، مجھے دکھ ہو رہا ہے۔ بڑی بی نے کہا، اچھا بیٹا تم میرے لیے دعا کرنا، تو پھر اللہ تعالیٰ سے کہہ دینا کہ وہ مجھے ضرور پوتا دے۔ اس ننھے بچے کو وہ عام بچوں کی طرح سمجھ رہی تھی، لیکن چونکہ شکل اتنی معصوم تھی کہ اس کا دل نہیں چاہا کہ اس کو ڈانٹے، کچھ ایسا کہے جس سے اس بچے کی دل آزاری ہو۔ وہ جو رو رہی تھی اس کی معصوم شکل دیکھ کر مسکرا دی۔ اس بچے نے کہا، اچھا آپ گھر جائیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو نا امید نہیں کرے گا۔ اس کے بعد وہ بڑھیا وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد وہ ننھا منا بچہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور 2 رکعت نفل حاجت کے پڑھے اور دعا کرنے لگا۔ اس کی دعا کا انداز ایسا تھا کہ دیکھنے والے بھی مرعوب ہو رہے تھے، متاثر ہو رہے تھے۔ وہ بچہ گر گرا کر رو رو کر اللہ تعالیٰ کے حضور ایک ایسی عورت کے لیے دعا کر رہا تھا جس کو وہ جانتا بھی نہ تھا۔ یہاں تو انسان اپنوں کے لیے دعا کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتا، اپنوں کو بھی کہنا پڑتا ہے، لیکن وہ تو جس کو پہلی دفعہ وہ ملا تھا اس کے لیے آنسوؤں سے رو رو کر دعا کر رہا تھا۔ اس نے بارگاہ الہی میں اپنی جھولی دراز کر دی اور کہنے لگا، اے رب الکریم، تو سننے والا ہے، تو جاننے والا ہے، تو علم غیب رکھتا ہے، بے شک تو تقدیر میں جو لکھ دیتا ہے وہی ہو جاتا ہے، لیکن یہ تیرا ہی فرمان ہے کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ میں تجھے تیرے محبوب کی محبت کا واسطہ دیتا ہوں کہ تو اس ضعیفہ کو اپنی جناب سے پوتا عطا کر دے۔ اس بچے کے مانگنے کا انداز اتنا الگ تھا، اتنا انوکھا تھا کہ جلدی سب سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ اور صرف اس نے دعا ہی نہیں کی بلکہ اس بچے نے 11 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عرضی پیش کی، جیسے سفارش کر رہا ہو اور کہہ رہا ہو، یا اللہ سفارش تو قبول فرما لے، یا اللہ جو دعا کر رہا ہوں تو قبول فرما لے۔ 11 مرتبہ دعا کی تو پھر یہاں سے خوشخبری کے آثار نمودار ہونے لگے۔ یہاں پر وہ بچہ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے دامن کو پھیلائے ہوئے تھا۔
بڑی بی اپنے گھر پہنچی تو آنسو بہاتے ہوئے بیٹے کے پاس بیٹھ گئی۔ بیٹے نے کہا ماں کیوں روتی ہو؟ ماں نے کہا بیٹے میں اللہ کے ولی کے پاس گئی تھی، اس نے کہا کہ تو کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ اس نے کہا یہ کیسی باتیں کہہ دی ہیں آپ نے؟ ابھی تو میری بیوی نے مجھے خوشخبری سنائی ہے کہ وہ امید سے ہے، میں تو آپ کا انتظار کر رہا تھا کہ آپ کا منہ میٹھا کرواؤں گا۔ بیٹے کے منہ سے یہ بات سن کر بڑھیا بہت روئی۔ اس نے شکر ادا کیا، اللہ تعالیٰ تو نے کیسے میری دعا کو سن لیا، یا اللہ تو نے مجھے مایوس نہ ہونے دیا، ایسا کیسے ہوا؟ میں تو اسے مذاق سمجھ رہی تھی، ایک بچے کی بات سمجھ رہی تھی۔ ضعیفہ نے سوچا میں اس بچے کو ضرور ڈھونڈوں گی، لیکن وہ بچہ ان کو کہیں نہ ملا، وہ نہ جانے کہاں جا چکا تھا۔ پتہ چلا کہ وہ بچہ کبھی یہاں رہتا ہے، کبھی کسی اور جگہ چلا جاتا ہے، تک کہ ضعیفہ کے 11 پوتے ہو گئے۔ وہ کون تھا اللہ کا بندہ جس نے میرے حق میں دعا کی، اور آج میں اپنے پوتوں کے ساتھ زندگی کی خوشیاں دیکھ رہی ہوں۔ اس بچے کی دعاؤں کا یہ اثر ہے، یا اللہ مجھے ایک بار اس بچے سے ضرور ملا دے۔ ضعیفہ نے پھر سے دعائیں کرنا شروع کر دیں، یا اللہ تو نے مجھے پوتوں کی بہاریں تو دکھا دیں، مجھے اس بچے سے ملوا دے، نہ جانے وہ بچہ کہاں ہوگا۔ ایک دن اس کا بیٹا گھر آ کر کہنے لگا ماں بغداد میں ایک بہت بڑے اللہ کے ولی آئے ہیں، ان کی بہت دھوم مچی ہوئی ہے، ان کی شہرت تو عام ہو گئی ہے، ان کے علم کے کیا کہنے، لیکن آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گی کہ وہ کوئی بوڑھے نہیں بلکہ نوجوان ہے، اور میں نے تو سنا ہے بہت ہی خوبصورت ہیں، ان کے علم کے آگے تو کوئی نہیں ٹکتا، یہاں تک کہ جتنے بھی بڑے بڑے عالم دین ہیں انہوں نے ان کا امتحان لیا ہے اور وہ ہر امتحان میں پاس ہوئے ہیں۔ سنا ہے کم عمری میں وہ مفتی بھی ہیں، محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، ہر طرح کا علم ہے ان کے پاس۔ سب سے بڑی بات کہ ان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ ان کے بعد ان کے بہت سے دیوانے اور عاشق ہیں، اور میں بھی ان کا مرید بن گیا ہوں۔ ضعیفہ کے دل میں ایک بات آئی، کیوں نہ میں اس اللہ کے ولی سے ملوں جس کے بارے میں میرے بیٹے نے مجھے کہا ہے۔ یہ سوچ کے ضعیفہ نے چادر لپیٹی اور اللہ کے ولی کے دربار میں جا پہنچی، جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود تھے اور ان کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ بغیر کسی کے ذریعے وہ آواز اتنی صاف سنائی دے رہی تھی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی بہت پاس سے بول رہا ہے، کان میں بول رہا ہے، اور بولنے کا انداز اتنا میٹھا، اتنا شیریں کہ وہ ضعیفہ قرآن کو سنتی رہی، قرآن پاک کی تفسیر بھی سنی، تلاوت بھی سنی، اور جو کچھ وہاں پر سکھایا جا رہا تھا اس علم کو سیکھ کر اس کے دل میں اللہ کے ولی کی محبت آ گئی۔ یہاں سے مجمع ہٹ جائے گا تو میں ان سے ضرور ملوں گی۔ جب وہاں سے لوگ چلے گئے تو وہ ضعیفہ آپ رحمت اللہ کے پاس پہنچی اور کہا کہ حضور ایک دل کی بات کہنی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ آپ کا نام حضرت شیخ عبدالجیلانی ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں میں عبدالقادر ہی ہوں، آپ کو غوث اعظم بھی کہا جاتا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تحفہ بھی ملا ہے، آپ کو محی الدین بھی کہا جاتا ہے۔ ہاں بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذریعے اسلام کو زندہ کروایا ہے۔ ماشاءاللہ حضور کے بہت بیان سنے، لیکن میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ ایک بچہ مجھے 11 سال پہلے ملا تھا، اس کی دعا سے اللہ پاک نے مجھے 11 پوتے عطا کر دیے۔ اس بچے کے ملنے کی خواہش میرے دل میں بہت شدت سے ہے، اسے ملنے کے لیے میرا دل چاہتا ہے،
کہیں آپ تو وہ بچے نہیں؟ حضور مسکرانے لگے اور کہا ہاں میں ہی ہوں وہ بچہ۔ کہنے لگی مجھے ایک سوال کرنا ہے۔ اس وقت کے ولی کی دعا بھی قبول نہیں ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو وہ مقام و مرتبہ دے دیا۔ آپ فرمانے لگے اس وقت جب ہم نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عبد القادر ہم آپ کی بات نہیں ٹھکرا سکتے، گو کہ اس عورت کی قسمت میں پوتے کی خوشی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عبد القادر تمہاری دعا کو سن لیا، تمہاری دعا کو ٹالا نہیں جاتا۔ عورت کہنے لگی سبحان اللہ، اس کم عمری میں اللہ پاک نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا اور اب تو آپ کے علم کے چرچے ہر جگہ ہیں۔ میں آپ کے مقام و مرتبے کو مان گئی۔ یوں تو ولی سارے ہی بڑے ہیں، لیکن میں مان گئی کہ آپ سردار اولیاء ہیں، آپ شہنشاہ بغداد ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے کتنی محبت کرتا ہے، آپ کی بات اللہ تعالیٰ نہیں ٹالتا، اور میں اس بات کو بھی مان گئی کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا ہاں بے شک اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو اس کی رضا پر راضی رہے اور جو صبر اور شکر سے کام لے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں پوتے لکھ دیے، لیکن یہ ممکن نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی بھی چیز ناممکن نہیں، وہ کن کہتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آخر میں اگر ناظرین آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی ضرور کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے